حضرت ابن عباس حضرت کعب بن احبار سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک صدیق یعنی کہ اول درجے کا ولی تھا جو عبادت میں منفرد مقام رکھتا تھا۔ یہ عرصے تک اپنی خانقاہ میں عبادت کرتا رہا۔ اس کے پاس روزانہ صبح شام بادشاہ وقت حاضری دیتا تھا اور اسے پوچھا کرتا تھا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے؟ تو وہ جواب دیتا کہ اللہ میری ضرورت کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عابد کی خانقاہ پر انگور کی ایک بیل اگا دی تھی جو ہر روز ایک انگور اٹھاتی یعنی کہ ایک انگور اس پہ لگتا تھا۔ جب اس عابد کو پیاس لگتی تو اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تو پانی ابل پڑتا تھا اور یہ اس پانی کو پی کر پیاس بجھا لیتا تھا۔ اس طرح ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ اس عابد کے پاس مغرب کے وقت ایک عورت گزری جو نہایت حسین و جمیل تھی۔ اس عورت نے پکار کر کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو اس بزرگ عابد نے کہا کہ لبیک۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی کیا تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے؟ اس نے فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، قہار ہے، حیو ہے، و قیوم ہے، دلوں کے اسرار سے واقف ہے اور جو قبروں میں ہے ان کا اٹھانے والا ہے۔ تو عورت یہ سن کر کہنے لگی کہ مجھ سے میرا شوہر دور ہے، اس لیے مجھے ایک رات کے لیے اپنے پاس ٹھکانہ دے دو۔ تو بزرگ نے یہ سن کر اس عورت سے کہا کہ اوپر آ جاؤ۔ بس عورت اوپر چڑھ گئی اور اس بزرگ کی خانقاہ میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچنے کے ساتھ اس عورت نے اپنے جسم سے کپڑے اتار پھینکے اور برہنہ کھڑی ہو گئی اور اس عابد کے سامنے اپنا بدن ظاہر کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور فرمایا تو تباہ ہو جائے، اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ یہ سن کر اس عورت نے جواب دیا تیرا کیا چاہتا ہے کہ تو آج رات مجھ سے فائدہ اٹھا لے؟ تو بزرگ نے سن کر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے نفس تو کیا کہتا ہے؟ نفس کہنے لگا اللہ کی قسم میں تو فائدہ اٹھاؤں گا۔ تو یہ سن کر بزرگ نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تو تباہ ہو جائے، کیا تو گندھک کے دوزخ کے کپڑے مانگتا ہے، آگ کے پاٹ مانگتا ہے، میری عرصے کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے؟ تو پھر کہنے لگا کہ ہر زانی کی بخشش نہیں اور اس کا عذاب مٹنے کو نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر ایسا ناراض ہو کہ پھر کبھی راضی نہ ہو۔ لیکن اس بزرگ کے نفس نے اس کو اس عورت کے متعلق خوب بہکایا۔ تو بزرگ نے نفس سے مخاطب ہو کر پھر کہا میں تیرے سامنے دنیا کی چھوٹی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو اس کو برداشت کر گیا تو اس رات اس لڑکی سے نفع حاصل کر لوں گا۔ تو حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے یہ کہنے کے بعد دیے چراغ کو تیل سے بھر دیا اور بتی کو موٹا کر دیا۔ اس منظر کو وہ عورت بھی دیکھ رہی تھی اور اس بزرگ کی اپنے نفس سے گفتگو بھی سن رہی تھی۔ پھر اس بزرگ نے چراغ کو چلانے کے بعد اپنا ہاتھ اس جلتی بتی پر رکھ دیا۔ بتی چل رہی تھی لیکن اس بزرگ کے ہاتھوں کو نہیں چلاتی تھی۔ دیکھ کر بزرگ چیخ کر کہنے لگا تجھے کیا ہے، چلاتی کیوں نہیں؟ تو وہ بھی اس کا انگوٹھا کھا گئی یعنی کہ وہ جل گیا، پھر اس کی انگلیاں کھا گئی، پھر اس کا ہاتھ کھا گئی۔ تو یہ منظر دیکھ کر اس عورت نے زوردار چیخ ماری اور دنیا سے کوچ کر گئی۔ پھر اس بزرگ نے اس عورت کے جسم کو اس کے کپڑوں سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ابلیس لعین نے چیخ کر کہا کہ اے لوگو، فلاں بیٹی سے فلاں عابد شخص نے زنا کی اور زنا کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ چنانچہ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ سوار ہوا اور عبادت خانے تک پہنچ گیا جہاں وہ راہب عبادت کیا کرتا تھا۔ وہاں پہنچ کر بادشاہ زور سے چیخا تو عابد نے اس کو جواب دیا۔ بادشاہ نے عابد سے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی فلاں کہاں ہے؟ عابد نے کہا کہ یہیں پہ میرے پاس موجود ہے۔ تو بادشاہ یہ سن کر عابد سے کہنے لگا اس کو کہو کہ وہ میرے پاس آئے۔ بزرگ نے کہا وہ مر چکی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا چونکہ وہ زنا کے لیے رضامند نہیں ہوئی حتیٰ کہ تو نے ایک جان کو قتل کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے غضبناک ہو کر اس عبادت خانے کو گرا دیا اور عابد کی گردن میں زنجیر ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگا۔ عورت کی لاش کو وہاں سے اٹھا دیا گیا اور اس عبادت خانے کو گرا دیا گیا۔ اس وقت کے لوگوں کا دستور تھا کہ زانی کو آرے کے ساتھ چیر دیا کرتے تھے۔ عابد کا ہاتھ جو رات کے واقعے میں جل گیا تھا اسے عابد نے ہاتھ کی آستین میں چھپایا ہوا تھا اور وہ عابد واقعے کی حقیقت کسی کو نہیں بتا رہا تھا۔ تو چنانچہ آرے کو عابد کے سر پر رکھا اور جلادوں کو حکم دیا گیا کہ آرا جلا دو۔ چنانچہ حکم ملتے ہی جلادوں نے تعمیل کی اور آرا جلا دیا۔ جب آرا عابد کے دماغ تک پہنچا تو اس کی آہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اس کو کہو کچھ نہ بولو، میں تیرا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے صدمے نے میرے عرش برداروں کو، میرے آسمان کے مکینوں کو رلا دیا ہے۔ مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم، اگر اس عابد نے دوسری مرتبہ آواز نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ چنانچہ اس عابد نے دوسری مرتبہ آواز نہیں نکالی اور نہ کوئی بات بتائی حتیٰ کہ اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردے
عورت میں روح ڈالی جو عابد کا عمل دیکھ کر دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ تو عورت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ کی قسم یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس نے زنا نہیں کیا تھا اور میں ابھی تک کنواری ہوں۔ اس کے بعد اس عورت نے گزشتہ رات کا سارا واقعہ لوگوں کے سامنے نقل کیا۔ تو یہ سن کر جب لوگوں نے اس کا ہاتھ نکالا تو جیسا لڑکی نے بتایا تھا ویسا ہی چلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو ہم کبھی بھی اس کے جسم کو نہ چیرتے۔ عابد 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا اور لڑکی بھی جیسے پہلے مردہ تھی ویسے ہی ہو گئی۔ پھر ان دونوں کو دفنانے کے لیے قبریں کھودی گئی تو اس میں کستوری، عنبر اور کافور کی خوشبوئیں مہک رہی تھی، اور پھر ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی میتوں کو لایا گیا تو ان کو آسمانوں سے کسی نے منادی کی کہ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، کہ صبر کرو یہاں تک کہ فرشتے ان کا جنازہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پر چنبیلی کو اگایا اور لوگوں نے ان کی قبر پر تختہ دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے بندے اور اپنے ولی کی طرف سے میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک ممبر لگایا ہے اور اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا ہے کہ میں نے جنت الفردوس کی 50,000 عورتوں سے اس ولی کا نکاح کیا، اور میں اپنے فرمانبرداروں اور مقربین کو ایسے ہی انعام و کرام سے نوازتا ہوں۔ تو دوستو امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ یہ واقعہ پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنا انعام نازل فرماتا ہے کہ جو اس کی اتباع کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے اس ولی نے بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس کی اتباع نہیں کی اور وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بن گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے نفس کی اتباع سے بچائے۔ ہمیں بھی اپنے نفس کی پیروی کبھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نفس انسان کو ہمیشہ عیش و عشرت اور غلط خواہشات کا دل دادا اپناتا ہے اور وہ انسان کو پھر جہنم میں لے جاتا ہے۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلی امتوں میں زنا کو کس قدر کبیرہ اور برا فعل سمجھا جاتا تھا اور اس کے لیے انہوں نے کتنی سخت سزائیں مقرر کر رکھی تھیں۔ تو زنا کی شدت اور ہلاکت خیزیوں کا اندازہ قرآن مجید میں اور احادیث میں اور اسلامی واقعات میں آئے ہوئے کھلے اور واضح احکامات کو پڑھ کر ہو جاتا ہے۔ تو ہر انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ اس گناہ کے مرتکب ہونے سے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے واضح راستے مقرر کر دیے ہیں جن پر چل کر انسان اپنے آپ کو دردناک عذاب سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ بس عقل مند وہی ہے جو گناہوں کی اس پرخار وادی سے اپنا دامن بچا کر نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔